بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنڈی کا حکم۔ ہنڈی کی معنی ہے حوالہ، عربی میں جس کو حوالہ کہتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پیسے بھیجنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک بینک کے ذریعے، مثلاً 1000 ریال عربستان سے بینک میں جمع کرائے کہ یہ ریال پاکستان کی کرنسی میں مطلوبہ آدمی کو پہنچا دے۔ یہ قانونی طریقہ ہے جو شرعاً جائز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو آپ کہہ دیں کہ آپ کو یہاں ریال دیتا ہوں، میں عربستان میں ریال دیتا ہوں، پھر 3 دن کے بعد جب آپ پاکستان پہنچیں گے تو فلاں آدمی کو روپے کی صورت میں ادا کرنا۔ تو یہ تبادلہ سرکاری نرخ سے نہیں بلکہ بازاری نرخ پر ہوتا ہے۔ جو کچھ زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہنڈی کا کاروبار 3 شرائط سے جائز ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ ثمن مثلی پر ہو، بازاری نرخ سے زیادہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ احد البدلین پر، یعنی ایک کرنسی پر اسی مجلس میں قبضہ کر لینا ضروری ہے۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ ہنڈی کے ذریعے یہ جو ہے ہنڈی کے ذریعے رقم بھیجنا منع نہ ہو۔ اگر قانون منع ہے تو یہ سود تو نہیں، لیکن قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا، کیونکہ ملکی قوانین کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت۔ کریڈٹ کارڈ کا آج کل دنیا میں کثرت سے رواج ہو گیا ہے۔ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک اور مغربی ممالک میں ساری خریداری کریڈٹ کارڈ سے ہو رہی ہے۔ چونکہ چوری ڈاکہ بہت ہو گئے ہیں، لہذا جدید طریقہ نکالا گیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک بینک کارڈ جاری کرتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے تاجروں سے ان کے رابطے ہیں کہ جو بھی میرا کارڈ آپ کے پاس لے کر آئے، اس کو سامان دینا، بل میں ادا کروں گا، وہ بینک کہتی ہے۔ کارڈ والے کے پاس مہینے کے آخر میں وہ بل بھیج دیتی ہیں۔ اگر اس نے مہینے کے اندر بل ادا نہیں کیا تو اس پر سود لاگو ہو جائے گا۔ کارڈ فیس سالانہ $70 ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کافی سال پرانی بات ہے، اب تو $70 نہیں ہوں گے، میرے خیال میں زیادہ ہی ہوں گے۔ تو تاجر سے فیصد کے حساب سے کمیشن لیتے ہیں وہ بینک والے۔ مثلاً 1 لاکھ کی خریداری ہوتی ہے تو اس کو 95,000 دیتے ہیں۔ اب یہ جائز ہے نہیں جائز، تو بعض علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، اس میں سود ہے۔ میری نظر میں یہ جائز ہے۔ یہ سمرہ، یہ دلالی کے مشابہ ہے، تو جس طرح یہ سمرہ والا عمل جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ تو سمرہ کے مشابہ عمل کی اجرت ہے، تاجر کے لیے اچھا گاہک بھیجتا ہے، دوسری خدمات بھی تاجر کو فراہم کرتا ہے، مثلاً مشین وغیرہ لگانا اور بھی کچھ، کافی ان کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جائز ہے۔ البتہ تاخیر کی صورت میں جو وہ بینک سود لیتی ہے نا، یہ ناجائز ہے۔ لہذا بل کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو، بغیر تاخیر کے بل ادا کرنا چاہیے، تو یہ طریقہ بھی جائز ہو جائے گا۔
بل آف ایکسچینج، بل آف ایکسچینج اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تاجر نے مشتری کو یعنی گاہک کو کچھ سامان بیچا، تو اس گاہک کے نام بل بنا کر بھیجا کہ بھائی آپ کے نام اتنے پیسے ہو گئے ہیں۔ مشتری گاہک نے تسلیم کر لیا، بالکل دستخط بھی کر دیے، ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ رقم میں 3 مہینے کے بعد ادا کروں گا یا 2 مہینے کے بعد ادا کروں گا مثلا۔ تاجر وہ بل لے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کو بل آف ایکسچینج اور ہنڈی بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات تاجر چاہتا ہے کہ یہ پیسے مجھے ابھی مل جائیں، وہ کسی کو کہتا ہے کہ پیسے مجھے ابھی دے دو، بل آف ایکسچینج آپ کو میں دیتا ہوں، 3 مہینے بعد میرے مدیون سے وصول کرنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت کروں گا جب تم مجھے کچھ کمیشن دو۔ فرض کرو بل 100 روپے کا ہے تو وہ اس کو 95 روپے دے گا، بعد میں اس کے مدیون سے 100 روپیہ وصول کرے گا۔ تو یہ حوالہ ہے۔ حوالے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر برابر سرابر ہو تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اگر کمی پیشی ہو تو سود ہوگا، حرام ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں بل آف ایکسچینج، جس کو عربی میں الاوراق المالیہ کہتے ہیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو برابر سرابر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن ان اسٹاک ایکسچینج میں تو سارا کاروبار ہے ہی سود کا۔ کمپنی کے شیئر کا مسئلہ، کمپنی اسے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مل کر کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کاروبار کے اندر 1000 افراد شریک ہوتے ہیں، جو کہ کوئی پیسہ لگاتا ہے، اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ تمہارا کاروبار میں اتنا حصہ ہے، اس کو شیئر کہتے ہیں۔ اور یہ جو بعد میں اس شیئر کو بعض لوگ اسٹاک ایکسچینج میں خرید فروخت کرتے ہیں، کوئی بیچتا ہے کوئی خریدتا ہے۔ تو حامل ہذا کو کمپنی کے اثاثوں میں متناسب ملکیت سے عبارت ہے، یعنی ان کا تمام چیزوں میں حصہ ہے۔ حامل ہذا کو کمپنی کے اثاثوں میں متناسب ملکیت سے عبارت ہے۔ املاک کی مختلف قسمیں ہیں، عمارت ہے، فرنیچر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہر حصے کے اندر کچھ اجزاء عروض ہوتے ہیں یعنی سامان، کچھ نقود ہوتے ہیں، نقد پیسے ہوتے ہیں، کچھ دیون ہوتے ہیں، قرضے ہوتے ہیں۔ جب کوئی اپنا حصہ بیچتا ہے تو نقود دیون کے حصے سے کچھ نہ کچھ زائد ہو۔ جب ہم نے تقسیم کیا تو پتہ چلا کہ 100 روپے کے حصے میں 50 عروض کے مقابلے ہیں، 50 نقود دیون کے مقابلے۔ اب اس حصے کو کم از کم 51 روپے میں خریدنا جائز ہے، 50 میں بھی نہیں، 50 سے کم میں بھی نہیں۔